أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو طالب کے ایمان کا ذکر سنا تھا، ساتھ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد ماجد آزر کا آپ نے ذکر سنا تھا۔ آج اللہ رب العزت 3 صحابہ کرام کا ذکر فرمائیں گے۔ سورت کے شروع میں، سورت کے درمیان میں آپ نے ان 10 صحابہ کرام کا ذکر سنا تھا جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 عام تھے، 3 خاص تھے۔ جو 7 عام تھے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ اسی وقت قبول فرمائی اور وہ کہنے سہنے لگ گئے، لیکن 3 ان میں سے خاص تھے جن کی توبہ قبول ہونے میں 50 دن لگ گئے۔ وہ 3 خوش نصیب صحابہ کرام، حضور کے پیارے لاڈلے صحابہ، ایک کا نام حضرت کعب بن مالک ہے، دوسرے کا نام مرارہ ابن ربیع ہے، اور تیسرے کا نام ہلال ابن امیہ ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جن کی توبہ اس وقت قبول نہ ہوئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی اندر آتا ہے، مسلم میں آتا ہے اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصراً سناؤں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے لے کر غزوہ تبوک تک، سوائے غزوہ بدر کے، سوائے غزوہ تبوک کے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا ہوں۔ غزوہ بدر میں شریک اس لیے نہیں ہو سکا تھا، میں ایک سفر میں تھا، اچانک جنگ بدر پیش آئی اور میں حاضر نہ ہو سکا۔ اور غزوہ تبوک کے اندر میرے پاس سب کچھ تھا لیکن جسمانی راحت کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہر مرتبہ جاتا ہوں، اس مرتبہ اگر پیچھے رہ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ باقی صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں۔ باقی غزوات میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، اس غزوے کے اندر 10 کا بھی ذکر آتا ہے، 70,000 کا بھی آتا ہے، 30,000 کا بھی آتا ہے، تعداد بھی زیادہ ہے تھی، تو یہ سستی اور راحت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اس کو اتنا سنجیدہ نہ سمجھا، لیکن اپنی شان نہ سمجھی نا جی، حضور کی نظروں میں کعب بن مالک کی شان کیا تھی۔ خیر، دل میں پھر خیال آیا دوسرے دن کہ نہیں جاتا ہوں جی، میرے پاس سواریاں ہیں، ایک نہیں 2 سواریاں ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اس مرتبہ وافر ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتا تو دل میں خیال آتا کہ آج جاتا ہوں جی، پھر دوسرے دن خیال آتا آج جاتا ہوں، تیسرے دن خیال آتا آج جاتا ہوں، اس طرح کرتے کرتے رہتا رہا۔ بازار میں جاتا یا گلی کوچوں میں گھومتا دیکھتا، سوائے منافقین کے، سوائے کمزور لوگوں کے، لنگڑے نبینے لوگوں کے، مجھے مدینے کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ حضرات نظر آتے تو میں اپنے آپ کو کوفتہ تھا، میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں۔ ایمان ہے نا یہ بندے کو جو جوڑتا ہے، تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گئے نہیں ہو۔
فرماتے ہیں کہ اسی کشمکش میں تھا، ایک مہینہ گزر گیا، پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب واپس آ رہے ہیں جنگ سے۔ جب واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی سفر میں جاتے نا جی، چاہے جنگ کا ہوتا یا حج کا ہوتا یا کسی اور جگہ کا بھی سفر ہوتا، تو واپس آتے تو ابتداءً سب سے پہلے اپنی مسجد میں آیا کرتے، یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ملا کرتے تھے تو حضور کو آ کر ملا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں آئے تو منافقین سر فہرست تھے جی، حضور کے پاس گئے، اپنے عذر پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ میری گھر والی بیمار تھی، کسی نے کہا میری بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا میری ماں بیمار تھی، کسی نے کہا میرا یہ مسئلہ تھا، غلام نہیں تھا، یا رسول اللہ جا نہیں سکا ہوں، تو سیحلفون باللہ اذا انقلبتم، پیچھے سن چکے ہو، تو قسمیں اٹھانے لگے کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ عذر تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی قسموں کو پر اعتبار کیا، لیکن ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اندر کے راز تو اللہ جانتا ہے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، چاشت کا وقت تھا، میں بھی پیچھے سے چلا گیا۔ اب منافقین اٹھے، میں حضور کے دربار میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور نے میری طرف دیکھا اور اس انداز میں مسکرائے جس طرح کہ ناراض بندہ مسکراتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے مجھ سے چہرہ ہی پھیر لیا۔ کعب بن مالک آیا، سلام کا جواب نہ دیا، کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا، میں نہ جا سکا، اور میرے اندر یہ خباستیں نہیں تھی جو ان لوگوں میں تھی، ان کے اندر منافقت تھی، یہ اپنی منافقت کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے، یا رسول اللہ میری آپ کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کے ساتھ محبت ہے، میں دل سے پاک صاف شفاف۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کعب بن مالک بتاؤ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ کہا یا رسول اللہ تھی۔ کہا پھر آئے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس سستی اور کائلی کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، جاؤ جی۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کر چل پڑا، میرے ساتھ لگ گئے، کہنے لگے کعب بن مالک ہم تجھے بڑا نیک بندہ سمجھتے تھے، تجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا تھا، اور آج بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ موٹ کی باتیں کر دیتا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت تھی نا، بات اتنے میٹھے انداز سے کرتے تھے نا کہ دشمن بھی قائل ہو جاتا تھا کہ واقعی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے جی۔ تو آپ کے پاس اللہ نے یہ ملکہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ بات کرتے حضور آپ کی بات مان بھی لیتے۔ کہتے پہلے تو مجھ سے یہ گناہ سرزاد ہوا کہ میں تو جنگ میں جا نہ سکا، اوپر سے یہ خبیث مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور کے سامنے جا کر جھوٹ بولو، ایک گناہ جنگ میں نہ جانے کا، دوسرا اوپر سے جھوٹ بولنے کا۔ کہتے ہیں دل میں خیال بھی آیا کہ جا کر حضور کو بتاتا ہوں یا رسول اللہ کہ میرا بھی عذر تھا۔ کہتے ہیں نہیں، ایمان نے جھنجھوڑا، کہا میں نہیں جاتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا میں اکیلا ہی ہوں یا میرے ساتھ اور بھی کچھ ہیں جی؟ تو ساتھیوں نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے ساتھ حضرت مرارہ ابن ربیع بھی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور ساتھ میں حضرت ہلال ابن امیہ ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں۔ کہا اچھا پھر بدری صحابی ہے نا جی، اب میرا کام بن گیا۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں نا نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میرے پاک پیغمبر تیرے بدری صحابہ جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے نا جی، آج کے بعد ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو انہیں جنت میں جانے سے روک دے، ان کی شان ہی اتنی ہے جی۔ تو فرماتے ہیں کہ دل میں تسلی ہوئی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بدری صحابی بھی ہیں۔ اب وہاں سے چل پڑا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سب کو جمع کیا، کہا کہ یہ 3 بندے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع، ان 3 کے ساتھ بات نہیں کرنی، بائیکاٹ کر دینا ہے، نہ ان کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام محفل سے اٹھے ہمارے پاس آئے، ہم نے سلام کرتے ہیں سلام کا جواب نہیں ملتا جی، کوئی بات چیت کرتے ہیں تو آگے سے جواب ہی نہیں ملتا۔ خیر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے دن گزرے، گھر میں جاتے تو گھر کھانے کو آتا، اللہ کی کشادہ زمین کے اوپر پاؤں رکھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ زمین کھانے کو آ رہی ہے۔ کھلا مدینہ جو ہمیں پہلے بہت اچھا لگا کرتا تھا اب ایسے محسوس ہوتا تھا کھانے کو آتا تھا، جس کے ساتھ بات کرتے آگے سے جواب نہ ملتا تھا، زندگی تنگ ہو گئی جی۔ کہتے ہیں کہ اس طرح گزرتے رہے 40 دن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نازل ہوا کہ جا کر ان کی بیویوں کو بتاؤ کہ تم نے اپنے خاوندوں کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ دیکھیں دوست یار جو ہر جنگ کے اندر ساتھ ہیں، ہر صف میں ساتھ ہیں،
لیکن بات کرتے ہیں آگے سے جواب نہیں ملتا، سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا، اللہ کے پیغمبر کو سلام کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ تو خود سوچیں یہ منظر کتنا عجیب ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ، صحابی سلام کر رہے ہیں جواب نہیں مل رہا ہے۔ کہتے ہیں زمین تنگ ہو جاتی تھی، حضور کو جب دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر چہرہ انور پھیر دیتے تھے تو دل کے اندر گھٹن ہوتی تھی، تنگ ہو جاتے۔ کہتے ہیں 40 دن گزرے، بیویوں کے پاس پیغام آیا کہ ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ جی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا دیکھو جوان بندہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے اندر حکم کے اندر حکم عدولی ہو، آپ اس طرح کرو، آپ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کے پاس گئی، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ کا یہ صحابی ضعیف ہو چکا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نظر کمزور ہو چکی ہے، میں اس کی خدمت کرتی ہوں، اس کا کوئی خادم نہیں ہے اور یہ خود چل پھر نہیں سکتا، تو اگر میں جاؤں گی تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا علادہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمہارے قریب نہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں پھر رہ سکتے ہو۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت کعب کو، کہا آپ بھی تو حضور کے پاس جائیں سفارش کریں نا جی، تو اللہ کے پیغمبر آپ کو بھی اجازت دے دیں گے بیوی رکھنے کی۔ کہتے ہیں کہ یہ دن چل رہے تھے، غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا، یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا دوست تھا کافر، اس کو پتہ چلا کہ کعب بن مالک کو اس کے ساتھی نے جدا کر دیے، تو اس نے وہاں سے خط لکھا جی، خط یہ لکھا کہ کعب میرے دوست مجھے پتہ چلا ہے تیرے پیغمبر نے تجھے جدا کر دیا جی، تیرے ساتھیوں نے تجھ سے بے وفائی کر دی ہے، تجھے نہ گھر کے اندر جگہ دی جا رہی ہے نہ گھر کے باہر جگہ دی جا رہی ہے، میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، تو آ جا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بازار میں تھے تو غصہ آیا، اس قاصد کو کہا کہ غسان کا بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھی نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، مجھے جدا کیا، یہ میرا گناہ تھا، یہ میری خطا تھی، لیکن میں رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کافر کو جا کر یہ بتاؤ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ میرا ساتھی مجھ سے ناراض ہو میں اپنا ایمان چھوڑ دوں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ کاغذ لیا جو ریشمی رمال کے اوپر کپڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، آ کر تندور میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں 40 دن گزرے، 50 دن، کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، نماز پڑھ کر اللہ کے حبیب کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتا تھا نا، صحابہ کو سلام کرتا جواب نہیں ملتا تھا، صحابہ کی حضور کی صف پہلی صف میں کھڑا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپ کر دیکھتا، جب اللہ کے پیغمبر میری طرف نظر دوڑاتے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ کہتے ہیں کہ کسی صحابی سے بھی جب بات کرتا، میرے چچا زاد بھائی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے چچا زاد بھی تھے اور میرے جگری یار دوست بھی تھے، فرماتے ہیں میں باغ میں گیا، دروازہ پھلانگ کر میں نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو چہرہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو کہا دیکھ بھائی میرا دوست بھی تو ہے، چچا زاد بھی تو ہے، تو جانتا ہے میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، کیا میرے اندر نفاق پایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ کہا جواب نہ ملا، دوسری مرتبہ یہ الفاظ دہرائی جواب نہ ملا، تیسری مرتبہ الفاظ کہے تو آگے سے جواب پتہ کیا ملا جی؟ وہ جواب ملا، کہا مجھے کیا پتہ ہے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، تو اندر سے کیا ہے۔ یہ دیکھیں رونے کا مقام ہے، فرماتے کہ وہیں پہ نڈھال ہو گئے، رونے لگ گئے۔ اور یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ رو رو کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر برا حال کر دیا تھا، بیویاں بھی پریشان، بچے بھی پریشان، لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح کا وقت تھا، کہتے ہیں کہ مکان کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ہر چیز تنگ نظر آ رہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آواز کانوں کے اندر گونجی، کعب بن مالک تجھے مبارک ہو۔ اور جس رات اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وہ رات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تھے، ام سلمہ کو بتایا کہ میرے 3 یاروں کی آج برات اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں کعب بن مالک کی طرف پیغام بھیج کر ان کو بتا نہ دوں کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی؟ حضور نے فرمایا رات کا وقت ہے، شور شرابہ ہوگا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے اور لوگوں کی نیند خراب ہوگی، لہٰذا صبح بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کانوں میں آواز گونجی کہ کعب بن مالک تجھے مبارک ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مبارکباد لے کر دوڑے، دوڑتے دوڑتے ایک ساتھی
آگے چلا گیا، ایک پیچھے رہ گیا۔ اور یہ دو ساتھی کون تھے پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ آواز دینے والا صلہ پہاڑ کے اوپر کہ کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، حضرت ابوبکر صدیق تھے جی۔ تو فرماتے ہیں یہ آواز مجھے اتنی اچھی لگی، اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد مجھے اتنی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی جتنی مجھے یہ ابوبکر صدیق کی آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ کعب بن مالک تجھے مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں فوراً بھاگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں سے اٹھے اور مجھے گلے لگایا، میرے ہاتھ کو چوم کر کہا کعب بن مالک تجھے مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ہاتھ چوما، یا رسول اللہ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ جو اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سچ کہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہاری سچائی کے اوپر اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہ صحابی صرف کس وجہ سے رہ گئے جی؟ جسمانی راحت کی وجہ سے، اپنی مالداری کی وجہ سے رہ گئے۔ اور اسی طرح دوسرے جو صحابی تھے حضرت مرارہ ابن ربیعہ، ان کے باغ تھے جی، پھل پکا ہوا تھا، یہ جس وجہ سے نہ جا سکے تو یہ باغ کے پکنے کی وجہ سے، فصل کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اور تیسرے صحابی تھے حلال ابن امیہ، یہ ان کے افراد، ان کے خاندان کے لوگ، گھر کے افراد بکھرے ہوئے تھے جی، اتفاق سے ان دنوں میں جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ باقی غزوات میں تو شریک ہوتا رہا ہوں اور اس غزوے کے اندر میں شریک اگر نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر کے افراد کو جمع کر کے ان کے ساتھ کچھ لمحات گزاروں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس مالداری کی وجہ سے، باغ کی وجہ سے میں غزوے میں شریک نہ ہو سکا، لہٰذا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے قبول نہ فرمایا، کہا سارا مال قبول نہیں کرتا ہوں۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال قبول صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آدھا مال بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ تہائی مال صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے قبول فرمایا۔ حضور نے فرمایا اس صدقے سے بہتر ہے وہ صدقہ جو بندہ دے اور اپنے لیے بھی رکھے، وہ صدقہ بہتر نہیں ہے جو بندہ سارا مال دے دے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے صدقہ کیا اور اللہ کے پیغمبر نے اسے قبول فرمایا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق تاب اللہ، اللہ نے مہربانی فرمائی، رجوع فرمایا، علی النبی، یہ اپنے پیغمبر کے اوپر، اور والمہاجرین، مہاجرین صحابہ کے اوپر، اور والانصار، اور انصار صحابہ کے اوپر، الذین، وہ لوگ کہ اتبعوہ، جنہوں نے اس پیغمبر کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کے زمانے میں۔ غزوہ تبوک تنگی کے زمانے میں تھا جی، فصل بالکل تیار تھا، گرمی کا موسم تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے سفر کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کھجور دو صحابہ کو دی، سواریوں کی قلت تھی، ایک ایک اونٹ 10 صحابہ کرام کے پاس تھا جی۔ 1 میل ایک صحابی چلتا تھا تو 9 صحابہ کرام پیدل چلا کرتے تھے 9 میل تک جی، 9 میل کے بعد دوسری کی باری آتی تھی۔ اسی طرح راستے کے درمیان میں ایک صحابی کو پیاس لگی، پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی وہ صحابی بے ہوش ہونے پہ آ گیا۔ اعلان ہوا کہ قافلے والوں کے پاس کیا پانی ہے یا نہیں ہے؟ جواب ملا پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، ذبح کر کے اس کی اوجری کو نچوڑ کر صحابی کے منہ کے اندر اس کی پیاس کو ختم کیا گیا ہے۔ اتنی تنگی کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صحابہ کرام نے دیا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تنگی کے زمانے میں میرے پیغمبر کا ساتھ دیا، من بعد اس کے کہ ما قعدہ قریب تھا، یزیغ قلوب فریق، کہ پھر جائیں ایک فریق کے دل ان میں سے، ثم تاب اللہ، پھر اللہ نے انہیں سنبھال دیا جی۔ مشکل حالات آتے ہیں جی، بندہ ڈگمگاتا ہے لیکن مومن بندہ پھر سنبھل جاتا ہے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ ذات ان کے اوپر مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور وعلی الثلاثۃ الذین، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی رہنمائی فرمائی، مہربانی والا معاملہ فرمایا، اور مہاجرین کے ساتھ بھی اور انصار کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا تنگی کے زمانے میں۔ اور وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان 3 صحابہ کرام کے اوپر بھی مہربانی فرمائی، رجوع فرمایا، الذین خلفوا، جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی ان کے اوپر، الارض، زمین، بما رحبت،
باوجود کشادہ ہونے کے، اور وضاقت علیہم، اور تنگ ہوگی ان کے اوپر، انفسہم، ان کی جانیں بھی، اور وظنوا، ان صحابہ نے یقین کیا کہ اللہ ملجا، کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ، من اللہ، اللہ کی جانب سے، الا الیہ، ایک اللہ ہی کی طرف ہے۔ دیکھیں ہر طرف کا دروازہ بند ہو گیا جی، دوست یار سب ناراض ہو گئے، اللہ کا حکم تھا، حضور کا حکم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بیویاں ناراض ہو گئی، بچے ناراض ہو گئے، ہر طرف سے دروازہ بند ہے، لیکن صحابہ کی امید اور نظر کدھر ہے جی؟ اللہ کے اوپر ہے جی، ہر ٹھکانہ بند ہے، صرف ایک دروازہ کھولا ہوئے۔ فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے خاص توجہ فرمائی ان کے اوپر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔